کہ آج یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رابطہ ہیں لوگوں تک جو اصل حقائق ہیں وہ پہنچانے کے لیے، اور ہمیشہ آپ نے ہماری معاونت کی ہے، جس کے لیے ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سب کو، کہ دنیا میں سے ایک سب سے بڑا جو ہے جو یہ سوشل سیکیورٹی پاورٹی پروگرام ہے، اور اس کی جو ساکھ ہے وہ بین الاقوامی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پوری دنیا میں اس نام کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک جن کا نام میں آگے چل کے لوں گی، وہ آ کے پاکستان میں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال سیکھ کر گئے ہیں کہ یہ پروگرام وہ کس طریقے سے اپنے ملک میں رائج کر سکتے ہیں۔ تو کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو لے کر ہماری ملکی سطح پر چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے اس کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، جو مس انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے ذریعہ بنے لوگوں تک جو ہے درست معلومات پہنچانے کے لیے۔ یہ چونکہ ویژن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اور جس کی امپلیمنٹیشن آصف علی زرداری صاحب نے جب صدر پاکستان بنے اس پروگرام کی، اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا پاورٹی پروٹیکشن پروگرام ہے، تو میں نہیں سمجھ پا رہی ہی کہ اس طرح سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اپنے ملک کے اندر ہی بہت سارے اداروں میں جو ہے مشکلات ہیں، ایشوز ہیں، لیکن ان مشکلات کو دور کیا جاتا ہے، ان کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ یہ کہا جائے کہ اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے یہ کفالت کرتا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دور میں بھی ایک پیرالل پروگرام احساس کے نام سے بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو قوم اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی، جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، اس قوم کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی یہ چیز نہیں ہے۔ بی بی شہید صاحبہ جو ہیں وہ صرف ہماری نہیں، پوری ملک کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک سمبل ہے اسٹرینتھ کا، ایک سمبل ہے ریزیلینس کا۔ اور پاکستان کی کروڑوں خواتین، نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی خواتین ان سے جو ہے اپنی طاقت لیتی ہیں، ان سے اپنا جو ہے بہادری کا سبق سیکھتی ہیں۔ تو اس سے بہتر نام اس پروگرام کا میں نہیں سمجھتی کہ اور کوئی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جس کا ویژن ہے، جس کی سوچ ہے، یہ اس کا ٹریبیوٹ ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے۔ یہ ایک بہت غلط سوچ ہے، ایک بہت غلط بات ہے جو کی جاتی ہے، کیونکہ بھکاری بننا تو جی بہت آسان ہے۔ ابھی میں آپ سے کہتی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کر کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو شام تک 8-10 ہزار روپے وہ آسانی سے اکٹھے کر سکتا ہے۔ بھکاری بننا بہت آسان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جو کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، یہ سب لوگ کام کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں ان کے اخراجات میں، ان کی آمدنی میں وہ توازن نہیں رہتا، تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان سفید پوش لوگوں کی عزت کو، ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس نہ پہنچائے، اور ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو بھکاری بناتا نہیں ہے، بھکاری بننے سے روکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ جو ہے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس وقت جو کفالت ہو رہی ہے 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کی، تو یہ ان خاندانوں کے لیے جو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را یہ چیز جو ہے یہ مت کہیں، یہ تذلیل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو بہتر ہونا چاہیے، تو ہم اوپن ٹو سجیشنز ہیں، آپ آئیں، ہمیں بتائیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کی طرف روانہ ہے۔ ہر ایک چیز میں جو ہے بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اس پروگرام میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کے تضحیک امیز جو ہے الفاظ استعمال کریں۔ بات جو ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات جب بھی کریں آپ دلیل سے کریں، تذلیل کرنے کا حق
کسی کے پاس نہیں ہے. اور میری ان سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان سب خاندانوں سے معافی مانگیں, ان کو سوری کہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میری آپ سے توسط سے یہ اپیل ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے جو سوچ ہے اس کے لیے اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنا نشانے پہ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ ساکھ جو ہے بین الاقوامی ساکھ رکھتا ہے, اور بین الاقوامی ساکھ جو ہے ہم سب کی جو ہے پرائیڈ ہے, ہم سب کے لیے فخر ہے کہ ہمارا نام, اس پروگرام کا نام دنیا بھر میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. باقی رہی ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے صدر پاکستان, ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ان کا پورا اعتماد ہے اس پروگرام کے اوپر, اور انہی کی گائیڈنس سے, انہی کے کہنے پر جو ہمیں وہ دکھاتے ہیں راستہ, اسی پہ ہم چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی پورا اعتماد ہے اس پروگرام پر. پچھلے ماہ رمضان میں, اس ماہ رمضان میں بھی جو ریلیف پیکیج دیا گیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے دیا گیا. یہ آپ بات اس کو نوٹ کر لیں, اور وزیر اعظم پاکستان نے بارہا ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اس پروگرام کو مزید انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان کے جتنے بھی پاورٹی سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ بہتری کی طرف چلا جائے, انٹیگریشن کی طرف چلا جائے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری جو ہے اس میں تبدیلی جو کی ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. اور جو ممالک کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس میں جو تھے جو ہمارے پاس آئے, اس میں کافی سارے ممالک تھے جنہوں نے ہمیں سراہا. نائجر ہے, سینیگال ہے, برکینا فاسو, مالی ہے, صومالیہ ہے, یوگینڈا ہے, سوڈان ہے, اور بھی بہت سے پروگرام جو ہیں آنے والے دنوں میں وہ ہمارے پاس آئیں گے تاکہ اس پروگرام کو وہ اسٹڈی کر سکیں اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے. یہ پروگرام صرف مالی معاونت نہیں کرتا, اس پروگرام کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو شاید لوگوں سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں. اس کا جو تعلیمی وظائف پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ اس وقت جو ہے 1,20,00,000 بچے اس پروگرام کے تحت اسکولوں میں جاتے ہیں, اور چونکہ ہم بچیوں کے لیے امداد زیادہ دیتے ہیں تو بچیوں کی جو تعلیمی شرح ہے اس میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے ایک بہتری آئی ہے, اور لوگ جو ہیں اس طرف رائج ہوئے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی اسکول بھیجیں اور ان کو پڑھا سکیں. کیونکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام نے اس پاکستان کی عورت کو جو شناخت دی ہے, اس پروگرام نے پاکستان کی عورت کو جو وقار دیا ہے, پہلی دفعہ اس پروگرام کے تحت جو ہے عورتیں رجسٹرڈ ہوئیں, قومی شناختی کارڈ ان کے بنے. وہ خواتین جو شاید اپنے گھروں سے کبھی نہیں نکلی تھیں ان کو قومی شناختی کارڈ بنے, وہ قومی دھارے میں شامل ہوئیں, اور قوم کے جو ہمارے ملک کے جو آنے والے منصوبے بندی ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اور کتنی ان کی جو ہے مالی حیثیت ہے اور کتنے تعلیم یافتہ ہیں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے نادرا کے بعد سب سے بڑا ڈیٹا بیس جو ہے وہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. ہمیں تفصیل میں جا کر اس کو اور بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تاکہ جب ہم اپنی پلاننگ کریں, جب ہم اپنے منصوبے بنائیں تو اس پروگرام کی انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہتر معلومات جو ہیں ملتی ہیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کا ڈیٹا غلط ہے یہ, اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ جو ہے میں نہیں سمجھتی, آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز بنانے میں جو ہے وہ سالوں لگتے ہیں, کسی چیز کو بلڈ اپ کرنے میں سالوں لگتے ہیں, لیکن اجاڑنے میں صرف ایک دن کبھی کافی ہوتا ہے. تو یہ ادارہ 17 سال کی محنت سے کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میں نے تعلیمی وظائف کی آپ سے بات, پچھلے سال میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کروائی تو میرے لیے بہت حیرانگی کا باعث تھا کہ 503 بچے جو تھے انہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی اپنے اپنے بورڈز کے اندر. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بورڈز میں اپنے ٹاپ کیا. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کا حق ہے پاکستان کے اوپر. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا, جن کے جو آگے لے کر ان کو جانا, ان کے بچوں کی صحت کا خیال, ان کی تعلیم کا خیال, یہ ہماری ریاست کا فرض ہے.
اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بخوبی اس فرض کو نبھا رہا ہے. نتائج آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال بھی جو میٹرک کے ایگزام ہوں گے, جو ایف ایس سی کے ایف اے کے ایگزام ہوں گے, وہ نتائج بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ دیکھیں جو کہ غریب کا بچہ ہے اس کو بھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ پڑھے. یہ ملک صرف امیروں کے لیے نہیں ہے, یہ ملک ان غریب لوگوں کا بھی ہے. جتنا آپ کا ہے, جتنا ہمارا ہے, اتنا ان کا بھی ہے. بہت اس بات کو بھی جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی تھوڑی سی رقم ہے, اس سے کسی کا کیا بنے گا. یہ سب جی بھرے پیٹ کی باتیں ہیں. جن کے پاس اربوں کروڑوں ہیں ان کو چاہے چند ہزار حقیر نظر آئے, چند ہزار کچھ نہ نظر آئے, لیکن جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کو یہ 4,000 یا 5,000 یا 6,000 روپے ہے ماہانہ, وہ بہت بڑی ریلیف ہے. میں نہیں کہتی کہ یہ سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سہارا, وہ حوصلہ دیتا ہے جو ان لوگوں کو ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نشو و نما کا پروگرام ہے, بے نظیر نشو و نما کا پروگرام ہے. 22 لاکھ سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ اس پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو آغا خان کی ہم نے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کرائی تو ہمارے سیمپل میں 6.5% سے زیادہ گروتھ سٹنٹنگ میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. تو یہ یہاں اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہاں میں یہ ضرور مانوں گی کہ اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. صدر پاکستان کی خواہش ہے, وزیر اعظم پاکستان کی خواہش ہے, اور اسی پہ چلتے ہوئے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیجیٹل والیٹس کا نظام ہم نے متعارف کرایا ہے. بہت شکایتیں تھیں کہ کٹوتی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ان کو ملتا. تو اس کے لیے اس مہینے سے میں آپ کو بہت فخر سے اور بڑے پرائڈ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ جو قسط ہے, تمام جو ڈیجیٹل سمز ہیں وہ ہم اس وقت تک جو ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں وہ 70 لاکھ سے زیادہ سمز ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. کچھ جو ہیں وہ اس میں مہینے کے آخر تک انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ جو مافیاز تھے اس کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اب میں آپ سے یہ بھی بات کروں گی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں, ان کی دلی خواہش ہوگی یا آئی ڈونٹ نو کہ کس وجہ کے تحت وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کی جو سوچ ہے وہ جتنی ڈیمیجنگ ہے, کس کے لیے ڈیمیجنگ ہے. ان 1,20,00,000 بچوں کی تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے, ان 22 لاکھ سے زیادہ ماؤں کے لیے نقصان دہ ہے جو غذائی معاونت حاصل کرتی ہیں ہم سے, اور 1 کروڑ سے زیادہ خاندان کو جو سماجی تحفظ دیا جاتا ہے اس کے لیے یہ سوچ جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اس سوچ کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے. اس سوچ کو جو ہے ہم نے منفی جو پروپیگنڈا ہے آپ کی توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک, لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ غریبوں کی بھلائی کے لیے ہے, غریبوں کی بہتری کے لیے ہے. اور یہ کسی بھی ملک میں جو ہے اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ فخر کا باعث ہوتا ہے, نہ کہ اس کے بارے میں نیگیٹو اور پروپیگنڈا کیا جائے. اور جیسے کہ ہم چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں, آپ کی بھی خواہش ہے, آپ کی بھی گائیڈنس ہے کہ شفافیت ہو. شفافیت ہم بھی چاہتے ہیں, صدر پاکستان بھی چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی چاہتے ہیں, اور اس کی طرف جو ہے ہماری کوششیں جاری ہیں, جس کا ایک جو قدم ہے وہ ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ہے. اب یہ پیسے جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر, تاکہ وہ اپنی مرضی سے وہ دور دراز علاقوں میں جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ اپنے نزدیک ترین جو ہے کسی بھی وینڈر سے یہ اپنی پیمنٹ لے سکتی ہیں. اور چونکہ اس میں ہم نے انٹر آپریبلٹی کا ایک پہلو ڈالا ہے کہ وہ جو ہمارے 6 اس وقت پارٹنر بینک ہیں, کسی ایک بینک کے ایجنٹ کے پاس بھی جا کے یہ پیسے لیے جا سکتے ہیں. تو جو لوگوں کے لیے تکالیف تھی, دیکھیں یہ مرحلہ وار ہوتا ہے, مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کا حل ڈھونڈا جاتا ہے, نہ کہ یہ باتیں کی جاتی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اگر یہی سوچ ہم نے رکھی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے سارے اداروں کو بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت بہت ہی کم ایسے ادارے ہیں جو ان میں کوئی مسئلے اور مسائل نہیں ہیں. تو یہ جو سوچ ہے یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے. تو میں آپ کو آج بڑے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جولائی 2026 سے یہ ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں یہ اسی کے ذریعے ادائیگی ہوگی, اور یہی ذریعہ بنے گا. بالکل, بلکہ اس سے بھی آگے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ
اکاؤنٹس جو فزیکل اکاؤنٹس ہیں، جو ہمارے نان بی بی ایس لوگ ہیں جن کے انگوٹھے نہیں لگتے، وہ اپنے جا کے کسی بھی نزدیکی برانچ میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ وہ بینک کے ذریعے ڈائریکٹ اپنی ادائیگیاں لے سکیں۔ تو اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے، جو ہمارا NACR ہے، اس میں ہمارے پاس 3,97,00,000 لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو یہ ڈیٹا بڑا تفصیل کا ڈیٹا ہے، اور ہمارے پورے ملک میں 647 ڈائنامک رجسٹری سینٹرز کام کر رہے ہیں، جو کہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں، پورا ہفتہ کام کرتے ہیں۔ اس مہینے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیجیٹل سمز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں، اور پہلا ہمارا ہدف یہ ہے۔ تو یہ سارے سینٹرز جو ہیں یہ انفارمیشنز جو ہیں لوگوں کی کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ نیشنل ڈیٹا بیس بھی مضبوط ہو سکے۔ ایک نئی چیز جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے وہ ری سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے۔ پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم کسی خاندان کو رجسٹر کر لیتے تھے تو اس کو پھر کیونکہ یہ پروگرام مستقل طور پہ کسی کی مالی امداد نہیں کر سکتا، ہم نے ابھی جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہر 3 سال کے بعد ری سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے کہ جو خاندان ایک دفعہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکا ہے، 3 سال مالی معاونت لینے کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں کہ وہ ری سرٹیفکیشن کریں اپنی۔ اگر تو ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہوں، تو اس کے بعد وہ اس پروگرام سے ایگزٹ کرتے ہیں، نہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی پاورٹی گریجویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہنا چاہیے، ہم نے بے نظیر جو ہے ہنر مند پروگرام شروع کیا پچھلے سال 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ کے اوپر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کا اجرا کیا، اور اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں، بچے اور بچیاں، وہ سرٹیفکیشن کر چکے ہیں، اور 5000 سے زیادہ اس وقت جو ہے انڈر ٹریننگ ہے، اور اس کا نمبر ہم نے بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے تاکہ لوگ سکلز کی طرف جائیں، لوگ ہنر کی طرف جائیں، یہ خاندان جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ہم اس وقت ان کے لیے آسانی ضرور پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا جو ہے ہم نے اس میں یہ ڈالا ہے۔ اور ایک آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سارے صوبے، میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گی، سارے صوبے اس وقت جتنے بھی غربت کی تخفیف کے لیے کام کر رہے ہیں، پاورٹی اپنا جو سکور ہے، جو لوگوں تک انہوں نے کوئی امداد پہنچانی ہے، جیسے سولر سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، یا اور کسی صوبے کی گورنمنٹ کوئی ایسی سبسڈی دینا چاہتی ہے، تو وہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی پورے ملک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جتنی اس وقت سبسڈیز دی جا رہی ہیں، جو مالی امداد دی جا رہی ہے، اسی پروگرام کے ڈیٹا کے تحت دی جا رہی ہے۔ میں زیادہ باتیں اس پہ نہیں کرنا چاہتی، امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کافی سارے عقل مند ہیں، اور کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کے میں سوال لوں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں BISP کا ڈیٹا مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک آپ کو مانتا ہے، IMF آپ کو مانتا ہے، جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس ڈیٹا کو مستند مانگتے ہیں، اور ابھی بھی BISP متحد وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ 15 کروڑ، یہ فگر لکھ لیں، 15 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا شیئر کر چکا ہے۔ ہم نے اس وقت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ، لائیو ڈیش بورڈز، تاکہ جب بھی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہو، وہ اس کے تحت جو ہے، ہمارے ڈیٹا کے تحت جو ہے، وہ اس اپنی جو بھی انہوں نے منصوبے بنانے ہیں وہ اس کے تحت بنا سکیں۔ تو میرے لیے حیرانگی کی بات ہے، اور رہے گی، شاید امید کرتی ہوں کہ ختم ہو جائے میری یہ حیرانگی، کہ جن پروگراموں کو عالمی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار ادارے جن کی تعریف کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، انہی پر ملک کے اندر سیاسی بنیادوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کو برائے مہربانی مبرہ رکھیں، کیونکہ یہ پروگرام سیاست سے، لسانی بنیاد سے، صوبائیت سے، قوم پرستی سے، مذہب سے بالاتر ہے۔ یہ وہ ہر اس غریب شخص کا
ہر اس غریب عورت کا پروگرام ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی ہے. تو برائے مہربانی اس کو نہ سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں, کیونکہ یہ ایک پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ صوبائیت سے, لسانیت سے, آپ نے ہمارا جو کویسچنئر ہے, ہم جو کویسچن پوچھتے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں کوئی ایک خانہ اگر ہو کہ آپ کس صوبے سے ہیں, یا آپ جو ہے کون سی زبان بولتے ہیں, یا آپ کون سا مذہب ہے, یہ سب چیزیں اس سے مبرہ ہے یہ پروگرام, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے مبرہ رہے. آپ کے توسط سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں سب سے کہ برائے مہربانی چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہیں اس کے لیے اس پروگرام کی جو ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. یہ خیرات نہیں ہے, میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گی, یہ خیرات نہیں ہے, یہ ریاست کی جانب سے فراہم کیا جانے والا سماجی پروگرام ہے, سماجی تحفظ کا پروگرام ہے. مضبوط BISP بے نظیر انکم سپورٹ کا مطلب ہے کہ مضبوط خاندان, بہتر زندگی, ترقی اور زیادہ مستحکم پاکستان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اب میں آپ کے ساتھ میڈم 722 ارب روپے کا بجٹ تقریباً پچھلے سال کا ہے, اور یہ بتائیے گا کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ اس میں سے انتظامی اخراجات کتنے اور لوگوں کو مستقین کو کتنے دی گئے, دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے BISP کو, کچھ اس طرح کا ڈیزائن 28ویں ترمیم میں تجویز دیا جا رہا ہے کہ BISP کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیے, صوبے اپنے اس سے دیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا.